السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے جناب، وہ ایک مزید چھوٹی سی کنٹروورسی سے متعلق ہے۔ کنٹروورسی تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ اوبیسلی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کریٹ ہو جاتی ہے ہمارے اکثر کلاس سیشنز میں۔ تو آج آن لائن جب کلاس میں لے رہا تھا صبح کے وقت، تو اس وقت ایک کنٹروورسی جو ہے وہ چھوٹی سی کریٹ ہوئی، اور اس میں کنٹروورسی یہ تھی کہ ایک بچے کا مطالعہ کا سوال تھا۔ اوبیسلی یہ جنرل نالج کا ہی ہوتا ہے، تو اس نے مجھ سے شیئر کیا۔ حالانکہ میں مطالعہ کا یا یوں کہہ لیں پاک اسٹڈیز کا تو خیر پیریڈ نہیں لے رہا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہوں اسٹڈیز کو اور سبجیکٹس کو، تو میں یہ کہ اس نے مجھے کہا کہ جی یہ سوال جو ہے نا تو اس طرح سے ہے۔ تو مجھے ایک ٹیچر نے بولا ہے کہ جی مطلب سوال اس کا اس طرح سے تھا، پاکستان کے اندر ملٹری کو کتنے ہوئے نا۔ تو اب یہ ملٹری کو بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ورڈ کیا ہے نا، تو پھر آپ اس کو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا بھی دیتا ہوں۔ اچھا جی، ورڈ آپ نے دیکھا ہے، یہ بیسیکلی ہوتا ہے کو ڈیٹا۔ یہ فرینچ ورڈ ہے، یعنی فرانس اوریجن ہے اس کی، ٹھیک ہے، فرینچ لینگویج کا، اور یہ کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسپیلنگ تو اس میں پی آتا ہے، لیکن یہ کو پڑھا جاتا ہے، کو، اور ڈیٹا یعنی کہ اس طرح سے ڈے ٹے۔ تو ٹی جو اس کا لاسٹ والا ہے وہ پروننسیشن میں نہیں آتا، تو اس کا جو پروننسیشن ہے وہ کو ڈیٹا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کو بیسیکلی جو ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس کے اندر آپ اگر اس کو سادہ سے الفاظ میں سمجھ لیں گے، میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ اوبیسلی یہ میرا ایجوکیشن ریفارمز ہی چینل ہے، اور اوبیسلی میرا شعبہ ایجوکیشن ہے، تو یہ ان حضرات کے لیے بھی ہے جن کو اس ورڈ کا نہیں پتہ۔ جب کوئی کسی قسم کا بھی ایک چھوٹا گروپ میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ جو سائز میں چھوٹا ہو لیکن پاور اس کی زیادہ ہو، تو وہ اگر پوری گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دے، کسی حکومت وقت کو ہلا کے رکھ دے، یا مطلب اس کا تختہ پلٹ دے، یا آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ قابض ہو جائے تخت پر یا اقتدار پر، تو اسے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، پولیٹکس کی ٹرم کہہ لیں، یا ایک طرح کی یوں کہہ لیں حکومتی ایک گورنمنٹل ٹرم ہے، اسے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر ریفر کیا جاتا ہے ملٹری کو کو، جس طرح اب آپ سمجھ گئے ہمارے ملک میں ہوتے رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جنرل پرویز مشرف کا کو تھا 99 میں، جب انہوں نے اس وقت کے جو صاحب اختیار اور اقتدار تھے میاں محمد نواز شریف، ان کو انہوں نے اقتدار سے ہٹایا تھا، اور مارشل لاء نافذ کیا اور ایمرجنسی لگائی، اور پھر وہ ظاہر ایز اے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور اس طرح کا، تو وہ اس کو کہتے ہیں ہم کو۔ اب کنفیوژن کہاں پہ کریٹ ہوا جی؟ کنفیوژن یہ ہوا، بچے نے کہا کہ جی مجھے میم نے کہا ہے کہ یہ 5 کو ہوتے ہیں، میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا وہ 4 ہوتے ہیں۔ میں نے جس پہلے بھی کئی بار اپنے وی لاگز میں بات کر چکا ہوں، اور میں اکثر کرتا رہتا ہوں، اپنے ڈیلی روٹین میں بھی گپ شپ ہوتی ہے ہماری اکثر، تو میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی بچے آج کل کے جو ہے نا وہ بڑے تیز ہیں، تو آپ اگر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن دیں گے، یا ان کو کوئی سوال جواب کے سیشن میں کوئی بات بتائیں گے نا، تو اس کو انٹرنیٹ پہ جا کے وہ ڈبل چیک ضرور کریں گے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا نا، چیٹ جی پی ٹی بھی جا کے پوچھ لیتے ہیں، وہ اس کو اتنا ان ڈیٹیل بتا دیتا ہے جتنا ایک ٹیچر بھی شاید ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ تو جو بچے بہت شارپ ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کا ان کا ذہن کوشچن ایئر ہوتا ہے، اور وہ انکوزیٹو مائنڈ ہوتا ہے، تو وہ فوراً جا کے سرچ کرتے ہیں، اور پھر ان کو اس کی خاطر خواہ معلومات بھی مل جاتی ہیں۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان بچوں کو، یہ نہیں کہ میں ڈسکریج کرتا ہوں، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں تو اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بلکہ کہتا ہوں کہ جی آپ میرے لیکچرز کو، میرے ورڈز کو، میری جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، آنسرز ہوتے ہیں، یا گفتگو ہوتی ہے، اس کو آپ ڈبل چیک کیا کرو، جا کے کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ میں نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دیا ہے یا کوئی بات غلط کی ہے، تو اس کو آپ مجھے بتائیں کہ عدنان صاحب آپ نے یہاں یہ بات غلط کی ہے۔ اور میں ریکارڈ بھی اسی لیے کرتا ہوں، میں بھی اسی لیے ریکارڈ کروں، صبح کا وقت ہے، اور اس وقت ویسے تو ہماری چھٹیاں ہیں، لیکن یہ کہ آن لائن کلاسز گائے بگائے چلتی رہتی ہیں۔ جو میرے کئی ایسے کوئی بیرون شہر کوئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ میرا آن لائن معاملہ لگا رہتا ہے۔ بات یہ کہ اب یہ 5 اور 4 والا معاملہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے جی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو ظاہر جو تصویر دکھائی وہ اس لیے دکھائی تاکہ آپ کو اسپیلنگ اس کے پراپر لکھنے کا طریقہ وہ سمجھ آ جائے کہ یہ کو ڈیٹا ہے کیا، اور یہ کو ورڈ ہم کیوں یوز کرتے ہیں. ڈیٹا پورا ورڈ ہے. اس پورے ورڈ کا مطلب یہی ہے کسی چیز کو امپاور کر دینا، امپوز کر دینا، اور کوئی اور حکومت جو آلریڈی ابھی پاور میں ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، ٹھیک ہے، اور خود آ کے قبضہ کر لینا. یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے جو آسان لفظوں میں سمجھا سکتا ہوں. نارملی ہم لوگ جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا اس کا شارٹ ٹرم میں وہ کو ہوتا ہے کہ ہاں جی مشرف صاحب نے کو کیا، جنرل ضیاء الحق نے کو کیا. کو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک کو اٹھایا، باہر پھینکا اور خود آ کے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور وہ جناب انہوں نے اس حکومت کو برطرف کر دیا. تو یہ بیسیکلی اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کو، جس کے سپیلنگ COUP ہے، مطلب اس میں پی آتا ہے بٹ وہ پی پروناؤنس نہیں ہوتا. تو یہ تو میرے خیال سے اب یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اب ایک بہت بڑا کنفیوژن میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے دور کر سکوں جہاں تک مجھ ناچیز کی نالج ہے یا معلومات ہیں. میڈم نے کہا 4 یا 5 یا بچے نے کہا، میں نے نیٹ سے چیک کیا اس پہ 4-5 تھے. میں تھوڑا سا بھی کنفیوژن کا شکار ہوں کہ بچے نے ایگزیکٹلی مجھ سے کیا بات کی تھی، کیونکہ وہ ریکارڈڈ نہیں ہے کہ اس نے 4 بولا تھا نیٹ پہ 5 ملے، یا نیٹ پہ 4 ملے اس نے 5 بولا تھا. آئی ہیو نو ایشو. بہرحال میں ابھی صرف اس چیز پہ بات کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی کتنے کو ہوئے ہیں پاکستان میں. اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی انفارمیشن میں یقیناً اضافہ ہو جائے گا، سوشل اسٹڈیز یا پاک اسٹڈیز کے جو طالب علم ہیں، اور ویسے بھی جنرل اگر نالج کے طور پہ بھی دیکھیں تو آپ کا یقینی طور پہ اس میں بینیفٹ ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اگر کو کی بات کریں تو 5 ہوئے ہیں، 5 کوز ہوئے ہیں. لیکن اگر ملٹری کو کی بات کریں تو 4 ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے جی یہ کو اور یہ ملٹری کو میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ کو میں نے گزارش کی ہے کہ جو ورڈ ہے نا وہ اس لیے ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا گروپ لوگوں کا جو تعداد میں تو کم ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں مائنارٹی میں ہوتا ہے، لیکن وہ میجارٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے صرف اپنی طاقت کی وجہ سے. مثال کے طور پہ 4 سے 6 یا 10 لوگوں کا ایک گروپ ہو، لیکن وہ اتنے پاورفل ہوں جیسے آرمی ہوتی ہے. آرمی کا ظاہر ہے ایک ہی جنرل تھا مشرف، تو اس کے ساتھ اس کے 2-4 اور جنرل تھے، باقی ان کی پوری آرمی کنٹرول میں تھی. انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کو جو اس وقت کے الیکٹڈ وہ انہوں نے پھینک دیا باہر اٹھا کے کہ جی آپ جائیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کا کام ہوتا ہے نا تو اس کو کو کہا جاتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ملٹری کرے، بعض اوقات کوئی سیاسی پاورفل گروپ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اس کو بھی کو کہیں گے. تو آئی ایم شور اب آپ کو وضاحت ہو گئی ہے. اس لیے پاکستان میں اس طرح اگر کو کی ٹرم میں دیکھیں تو 5 ہوئے ہیں، اور ملٹری کو کی بات کریں تو 4 ہوئے ہیں. یعنی کہ جو 4 کو ہیں وہ تو ملٹری پاور کی وجہ طرف سے ہوئے ہیں، جنرلز کی طرف سے ہوئے ہیں، ایک فیلڈ مارشل بھی انوالو تھے، اور باقی ایک جو کو ہے نا جی وہ ملٹری نہیں کہہ سکتے اس کو، حالانکہ اس میں بھی ملٹری کا ہیلپ لی گئی یا اس میں اس کو انوالو ضرور کیا گیا. مطلب اس تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آئی تھنک لیفٹیننٹ جنرل تھے، لیوٹیننٹ بیسیکلی تو پروننسیشن لیوٹیننٹ ہوتا ہے. یہ میں پہلے بھی بتا چاہوں کہ لیفٹیننٹ نہیں ہوتا، لیکن میں لیفٹیننٹ اس لیے بولا کہ اگر میں ڈائریکٹ لیوٹیننٹ بولوں گا تو کوئی کہے گا یار یہ کون سا رینک آ گیا آرمی میں، بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتا. تو بیسیکلی لیفٹیننٹ اصل میں لیوٹیننٹ ہے اگر اس کو پروننسیشن میں اور اس کے اسپیلنگ میں جائیں، پر اس کو لیفٹیننٹ ہم پڑھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، یہ مستعمل لفظ ہے. تو لیفٹیننٹ جنرل تھے اعظم خان، تو ان کے تھرو اور سارے معاملات تو وہ پہلا کو ہوا تھا. لیکن وہ پہلا کو جو پاکستان کی تاریخ کا تھا اٹ واز اراؤنڈ اباؤٹ ان 53-54، جہاں تک میں تاریخ کا طالب علم ہوں. تو 53-54 میں کیا تھا. ملک غلام محمد تھے میرے خیال سے، ملک غلام محمد، سر غلام محمد بھی ان کو کہتے ہیں، برٹش نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا، سر غلام محمد کہتے ہیں. انہوں نے اس وقت کے گورنر جنرل تھے ناظم الدین، آئی تھنک ہاں ناظم الدین تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو ان کو برطرف کیا، اور آئین وغیرہ اس ٹائم تو خیر نہیں بنا تھا، آئین بن رہا تھا. تو آئین کی جو ایک قانون ساز اسمبلی کہہ لیں یا دستور ساز اسمبلی، اس کو انہوں نے مطلب ڈسمس کیا، اور وہ جو بھی معاملات ہوئے. It was the first coup of Pakistan history with the help of military, you can say, but basically it was a constitutional coup. وہ constitutional coup ہے جی. اس کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ constitutional coup کہلاتا ہے، کیونکہ ملک غلام محمد which was the mastermind behind that coup, it can be said. کیونکہ میں خود بھی تو اس وقت نہیں تھا، جو میں نے تو اس coup کو پرسنلی ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن you can say کہ جی وہ چونکہ وہ خود آرمی پرسن تو نہیں ہے، ان کا کوئی آرمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن وہ مطلب ایک سمپل سے وہ بیوروکریٹ، اور وہ پھر اس کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پہ رہے، یعنی اس طرح کے ان کے اسٹیٹس تھے. تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کو کہلاتا ہے، آئینی کو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آئین کو آپ برطرف کریں. لیکن اس میں آئین برطرف اس لیے بھی میں نہیں کہوں گا کہ آئین اس وقت تک بنا ہی نہیں تھا بھائی. پاکستان کا پہلا آئین 56 میں آیا تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیٹس کی طرف جائیں.
تو وہ اس کو انہوں نے کیا، پھر آگے کو بنایا سارا کچھ، اور وہ 53-54 کی بات ہے، میں ڈیٹ میں اس حوالے سے کنفرم نہیں ہوں، اور انٹرنیٹ کے اوپر جا کے میں کچھ سرچنگ نہیں کرتا، میری اپنی الحمدللہ بکس کی اور دوسری نالج ہے جو کہ ظاہر ہے میں نے پریکٹیکلی زندگی میں حاصل کی ہے. تو یہ تو ظاہر انٹرنیٹ اور یہ چیٹ جی پی ٹی تو خیر اب آیا ہے. بہرحال یہ میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ڈبل چیک کر سکتے ہیں، اگر میری کسی بات پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو میری ضرور اصلاح کریں، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں ایویڈنس کے ساتھ اور پراپر پروف کے ساتھ. ایسی کوئی بات اگر اٹھا کے کرے گا تو اس کو میں کبھی بھی نہیں کنسیڈر کرتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کو ہو گیا، لیکن اس نے آگے راہ ہموار کی، یعنی اس نے آگے پھر ایک کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آگے جو اور پھر کو ہوئے نا ہمارے ملٹری ہوئے سارے، جو 4 کو ہوئے اس کے بعد، تو وہ پھر ان کے لیے وہ ڈیفینیٹلی ایک وہ اسٹیج سیٹ ہوگی، ایک پلیٹ فارم بن گیا، وہ ہوتے گئے. پہلا پھر ہوا 58 میں، یعنی کچھ ہی ٹائم میں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر 53-54 میں ہوا تھا، یعنی کوئی ڈیٹ مجھے میں پھر کہہ رہا ہوں گزارش کروں کنفرم نہیں ہے، یہی تھی 53-54، یعنی پاکستان بننے کے 6-7ویں سال کو ہو گیا تھا. یہ کہ کانسٹیٹیوشنل، یہ پولیٹیکل کو کہہ سکتے ہیں، ویسے کو ہوتا ہی پولیٹیکل ہے، وہ اگر آرمی کے تھرو ہو تو اسے ملٹری کو کہتے ہیں، اگر آرمی کے تھرو نہ ہو کوئی اور بندہ کرے جو پولیٹیکل بندہ ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، تو پھر اسے کانسٹیٹیوشنل کو کہتے ہیں. اب آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو بیسیکلی پھر اس کے بعد جو ویری نیکسٹ کو ہوا جو کہ پہلا ملٹری کو کہہ سکتے ہیں، جس کو باضابطہ پہلا ملٹری کو وہ کیا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان نے 58 میں. وہ 69 تک 11 سال کی ڈیوریشن میں چلا. وہ اس میں بہت سارے ایونٹس ہوئے، سب کو پتہ ہے 65 کی وار بھی اس دوران ہوئی، بہت سارے آپریشنز ہوئے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی بنی، اور پھر انہوں نے اس دوران انتخابات اور پھر بہت سارے معاملات، اور پھر اس میں وہ اہم عہدوں پر فائز رہے. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے. بہرحال پھر اس کے بعد 69 سے 71 تک جنرل یحییٰ خان کا بھی رہا، تو ان کی بھی ایک طرح کی وہی ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ جلدی ختم ہو گئی تھی، زیادہ عرصہ وہ نہیں ایگزسٹ کر سکے. مشرقی پاکستان کا جو بھی ایک تنازع ہوا، پھر وہ سقوط ڈھاکہ، اور اس کے بعد وہ ان کا جو اقتدار تھا وہ ختم ہو گیا. پھر ظاہر ایک پولیٹیکل ایک ڈیموکریٹک حکومت آئی. اس کے کوئی 5-6 سال کے بعد ایک اور کو ہو گیا 77 تک جنرل ضیاء الحق کا. انہوں نے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو انہوں نے اوورٹیک کیا تھا 77 میں 88 تک. تو یہ کوئی 11 سال کی مدت بنتی ہے، 11 سال سے کچھ مہینے زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ مجھے تو کو جو ہے نا اس طرح سے، تو میں اس کو کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو کے اینڈ کا میں ضرور جو ہے نا عینی شاہد ہوں. بلکہ جب ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے نا کریش ہوا تھا باولپور میں، تو الحمدللہ مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اور میں اس کا بالکل مجھے اس کی نیوز اور وہ ساری چیزوں کو میں نے خود وٹنس کیا ہے. ساری چیزوں کو میں چھوٹا تھا لیکن اوبویسلی مجھے کچھ چیزیں یاد ہیں. پھر اس کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی 88 سے 90، اور پھر 90 کے بعد سارے معاملات. تو وہ پھر چیزیں میں خود ایکسپیرینس کرتا رہا جیسے جیسے میں گرو کرتا رہا. تو میرے اندر الحمدللہ شروع سے ایک آبزرویشن کی ضرور ابلٹی تھی. میں عام بچوں کی طرح نہیں تھا کہ میں چیزوں کو آبزرو نہ کروں یا ان کا زیادہ مشاہدہ نہ کروں. میں چیزیں دیکھتا رہتا تھا، سمجھتا رہتا تھا جتنا اس وقت کا میرا ذہن تھا یا نالج تھی یا جتنا میرے اندر ایبلٹی تھی. پھر یہ جو کو تھا ضیاء الحق کا تیسرا کو ملٹری، اور چوتھا کو کہہ لیں اس طرح سے، یعنی ایک تو ہو گیا نا کانسٹیٹیوشنل، تو اگر ملٹری کے حساب سے دیکھیں تو تیسرا کو تھا. تو چوتھا پھر مشرف صاحب کا ہوا 99 میں. وہ 12 اکتوبر 99 اس کا میں نے خود باہوش و حواس، اور اس وقت میں ینگ تھا اور کالج اسٹوڈنٹ تھا، اور میں نے وہ وٹنس کیا سارا. میں ادھر ہی تھا بلکہ پنڈی اسلام آباد، تو یہیں پہ ہوا تھا سارا. تو مقصد ہے کہ یہ چیزیں پھر ظاہر چلی ہیں. پھر ان کا پورا دور اقتدار ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد جس طریقے سے پھر آصف علی زرداری کا دور آ، پھر نواز شریف، پھر عمران خان، وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ 5 بیسیکلی کو ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جی اگر ان ٹوٹل پاکستان میں کو کتنے ہوئے تو 5 ہے جی. اب اس کی کیٹیگریز اگر کر لیں تو جناب 4 ملٹری ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک نان ملٹری ہے، 4 ملٹری ہیں. یہ میری ناقص رائے کے مطابق ہے. آپ اس کو 5 کہہ سکتے ہیں، ایون آپ اس کو 4 بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اس میں آپ کو پھر ڈیفرنٹ قسم کے ورژن مل جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کی جو سرچ ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے ہوتی ہے. اس کے کچھ اپنے پرامپٹ اور کی ورڈ ہوتے ہیں، وہ اس طرح سرچ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ بہت ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ جی مجھے ایگزیکٹلی سارے بتائیں کو، اور وہ ہر طرح کے مطلب ٹائپس کے لحاظ سے بتائیں، اس میں ملٹری بھی اور نان ملٹری بھی، اور جو شب خون مارے جاتے رہے پولیٹیکل جو گورنمنٹس تھیں، جو الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں، عوام کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھیں، ان کے اوپر تو وہ کتنے ہیں. تو وہ ٹوٹل 5 ہیں.
ملٹری 4 ہیں. تو میرے خیال سے آپ یہ خاصی حد تک وضاحت ہوگی ہے اس ویڈیو کے اندر الحمدللہ. باقی اس حوالے سے آپ کی کوئی بھی رائے ہو یا کوئی آپ کی اس بات میں کمنٹ ہو یا کوئی اگر آپ میری اندر کوئی خامی غلطی کوتاہی پاتے ہیں تو مجھے اس سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میری اصلاح ہو. اور اگر کسی جگہ پہ میں نے کوئی غلط ڈیٹ بتائی ہے, کوئی بات غلط کی ہے, یعنی کہ کوئی بات اس طرح نہیں ہے ہسٹوریکلی, میں نے اس کو غلط کر دیا, مینوپولیٹ کر دیا, تو میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں. ایک بات, کیونکہ میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر میں کہیں غلطی بھی کر سکتا ہوں, کوئی عقل کل نہیں ہوں, نہ ہی کوئی میں کہتا ہوں میری معلومات کوئی الٹیمیٹ ہے. لیکن جہاں تک میں ایک ہسٹری کا طالب علم رہا ہوں اور تعلیم سے بھی میرا تعلق ہے, شعبہ تعلیم سے میں ٹیچر ہوں, تو میرا تو گائے بگائے واسطہ ہے تاریخوں سے اور ان چیزوں سے پڑھتا رہتا ہے, میں اس کو گو تھرو ہوتا رہتا ہوں. تو یہاں تک میری ناقص معلومات تھی. مزید اس میں اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہوئے, کوئی مزید گفتگو ہوئی تو مجھے ضرور اس سے آگاہ کیجیے گا. اگلے کسی بھی لاگ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو انکلوڈ کروں گا. جی.